بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ۔ اسلام نے ہمیشہ والدین سے نیکی کا حکم دیا ہے اور اولاد کو ان کی رضا حاصل کرنے اور ان پر احسان کرنے پر نہ فقط زور دیا ہے بلکہ والدین سے نیکی کو اپنی عبادت کی بجا آوری اور شرک سے پرہیز کے بعد اہم ترین واجبات اور فرائض میں سے قرار دیا۔ جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے زیادہ تاکید کے ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اور آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا اور ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دینا اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ تمہارا پروردگار تمہارے دلوں کے حالات سے خوب باخبر ہے، اور اگر تم صالح اور نیک کردار ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا بھی ہے۔ ناظرین، اس آیے مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی بندگی اور اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی بندگی ہرگز مت کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ والدین نہ صرف میرے وجود کا سبب ہیں بلکہ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی برکت سے ہے۔ والدین ہی ہیں جو اولاد کی خاطر نہ صرف ہر طرح کی تکلیف، دکھ اور مشقت کو برداشت کرتے ہیں بلکہ بسا اوقات اپنا آرام و راحت، اپنی خوشی و خواہش کو بھی اولاد کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ احساس کریں گے کہ سب سے زیادہ محنت و مشقت اور تکلیف ماں برداشت کرتی ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی نصیحت کی کہ اس کی ماں نے بڑے رنج کے ساتھ اسے شکم میں رکھا ہے اور پھر بڑی تکلیف کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ سب ماں برداشت کرتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب اس کی پرورش کے لیے باپ محنت و مشقت برداشت کرتا ہے۔ سردی ہو، گرمی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، وہ اپنی اولاد کی خاطر کسب معاش کی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے اور ان کے لیے کما کر لاتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ ماں گھر کے اندر بچوں کی پرورش کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو گرمی اور سردی سے بچانے کی خاطر خود گرمی و سردی برداشت کرتی ہے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اس کے علاج و معالج کی خاطر ڈاکٹر کے چکر لگاتے ہیں۔ غرض والدین اپنی راحت و آرام کو بچوں کی خاطر قربان کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہیں والدین کی شکر گزاری کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو کہ تم سب کی بازگشت میری ہی طرف ہے۔ اکثر مقامات پر جہاں خدا کی عبادت و بندگی اور وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم ہے وہیں والدین پر احسان کا بھی حکم ہے۔ آیہ کریمہ اور احادیث سے ثابت ہوا کہ نہ صرف حقوق والدین یعنی والدین کو آزار و اذیت دینا اور انہیں تکلیف پہنچانا حرام اور گناہ کبیرہ میں سے ہے بلکہ ان پر احسان کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا بھی واجب ہے اور ان واجبات کو ترک کرنا حرام ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ والدین کے حقوق کتنے ہیں، کہاں تک ہیں، ان کی حد کیا ہے؟ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے والدین کی شکر گزاری کو اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کے زمرے میں اور فوراً بعد ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے حقوق کے حدود اور وسعت کس قدر ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے ماں اور باپ میں سے کس سے نیکی کی جائے اس کے متعلق سوال کیا، پوچھا کہ کون زیادہ حقدار ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب دیا، تمہاری ماں۔
پھر اس کے بعد فرمایا تمہاری ماں، پھر اس کے بعد فرمایا تمہاری ماں، پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہارا باپ۔ اسلام نے والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا اور والدین کے ساتھ نیکی کی تاکید فقط ان کی زندگی تک محدود نہیں کی، بلکہ ان کی موت کے بعد بھی اس کو واجب قرار دیا، حتیٰ کہ والدین سے نیکی کو ان کا ایسا حق قرار دیا جو ان کی موت کے بعد بھی ساقط نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کو ان کی وفات کے بعد بھی ترک کرے گا تو والدین کا نافرمان شمار ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے روز نیک لوگوں کا سردار وہ شخص ہوگا جس نے مرنے کے بعد والدین سے نیکی کی ہو۔ بنی سلمہ کے ایک فرد کو جواب دیتے ہوئے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ جب اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا والدین کے مرنے کے بعد بھی کوئی نیکی باقی رہ جاتی ہے جو کرنی چاہیے، تو آپ نے فرمایا ہاں، ان کی مغفرت کے لیے نماز پڑھنا، ان کے لیے استغفار کرنا اور ان کے کیے ہوئے عہدوں کو پورا کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ والدین کی اطاعت فقط ان امور میں متحقق ہوتی ہے جو ان کی شفقت سے تعلق رکھتے ہوں، یعنی ان کا حکم اگر بیٹے کے لیے ان کی شفقت یا خوف کا سبب بنے، اس کے علاوہ ان کی اطاعت واجب نہیں، البتہ ان کی رہنمائی اور ان کی باتوں کی اچھی توضیح کو مد نظر رکھنا زیادہ افضل اور زیادہ محتاط عمل ہے، اور ان کی معصیت سے اجتناب کرنا چاہیے، بالخصوص جب ان کا حکم دینا یا منع کرنا خود اولاد کی مصلحت کے لیے ہو، نہ کہ والدین کی مصلحت کے لیے۔ والدین سے نیکی کے آثار میں سے یہ ایک ہے کہ اللہ کی رضا کا پیش خیمہ بنتی ہے، جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی رضا والدین کی رضامندی میں ہے اور خدا کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، اور اس نیکی کے بدلے نیکی کرنے والے کی عمر میں اضافہ اور اس کے رزق میں برکت جیسے اثرات بھی ہیں۔ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر طویل ہو اور رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ان پر رحم کرے، اور پھر فرمایا خوش نصیبی ہے اس کے لیے جو والدین سے نیکی کرے اور اللہ اس طرح اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح والدین سے نیکی کرنا اور اولاد کے لیے موت کے وقت آسانی کا سبب بنتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی موت آسان کرے، اسے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی اور والدین سے نیکی کرنا چاہیے، بس اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ اس کی موت میں آسانی پیدا کرے گا اور وہ اپنی زندگی میں کبھی فقر میں مبتلا نہ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھے والدین کی خدمت کے فائدے۔ اب ہم اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے حقوق میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔